ملازم وہاں موجود تھا جس کا نام پکارڈلی تھا۔ وہ اس وقت کچن میں ان کے لیے چائے تیار کرنے گیا ہوا تھا اور اس کا تعلق بھی لالی پاپ کی جنس سے تھا۔ عمران اپنے ساتھ جولیا، تنویر، نعمانی، صفدر اور خاور کو لایا تھا۔ جوزف کو لانے کا اس لیے اس نے ارادہ بدل دیا تھا کہ وہ سیاہ فام حبشی تھا اور اسے میک اپ سے سفید فام بنانا کافی مشکل تھا۔ اس کی وجہ سے دشمن بآسانی پہچان جاتا کہ وہ لوگ کون ہیں، جبکہ عمران خاموشی سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ڈائننگ روم سے اٹھے اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد پکارڈلی نے ان کے لیے چائے لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سب چائے پینے لگے۔ عمران، چائے کے بعد کیا پروگرام ہے؟ تنویر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ گاجر کا حلوہ بنواؤں گا پکارڈلی سے۔ سنا ہے کہ گاجروں کے اس خصوصی حلوے میں گاجروں کو پتوں سمیت کریلوں کے پانی میں ابالا جاتا ہے اور پھر پیس کر ارک کے گاؤ زبان کا تڑکا لگایا جاتا ہے اور چینی کے شیرے میں 6 ماہ کے لیے بھگوئے رکھنے کے بعد چاندی کے برک لگا کر کھایا جاتا ہے۔ عمران نے کہا، لا حول ولا قوت۔ سوال گندم، جواب چنا، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرے ساتھی بے ساختہ مسکرانے لگے۔ ہاں، چنے کا حلوہ بھی خاص ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ ہرے چنوں کو مچھلی کے پیٹ میں بھر کر سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی دم میں کانٹا پھنسا دیا جاتا ہے۔ 6 دن بعد اسے باہر کھینچ کر اس کے پیٹ سے تیار حلوہ نکال کر کیکڑے کے تیل میں بھون لیا جاتا ہے۔ حلوہ کھا لیا جاتا ہے اور تیل سے سر کی مالش کر کے بے حس مغز کو بیدار کیا جاتا ہے۔ منگواؤں تم لوگوں کے لیے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں تو معاف کریں، آپ کو اس تیل کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا نے آپ کے دماغ کا خاصا حصہ متاثر کیا ہے، جس کے سبب آپ الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا واقعی جولیا؟ ذرا میرا دماغ تو چیک کرو، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کام کی بات کرو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ انتظار، مجھے ایک کال کا انتظار ہے، عمران نے گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ کس کی کال؟ نعمانی نے چونکتے ہوئے پوچھا، لیکن اسی لمحے میز پر رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، پرنس اسپیکنگ، عمران نے کہا۔ پاپ بات کر رہا ہوں پرنس، دوسری طرف سے لالی پاپ کی آواز سنائی دی۔ شٹ اپ، اپنا پورا نام لیا کرو بیوقوف، میرے ساتھیوں کو تم پر غصہ آتا ہے، عمران نے کہا تو اس کے ساتھی بے اختیار مسکرانے لگے۔ اوہ سوری پرنس، میں لالی پاپ ہوں، دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ لالی پاپ ہو تو میں کیا کروں؟ مطلب کی بات کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جیکسن اس وقت اپنے ہوٹل میں ہی ہے پرنس ہوٹل میں، دوسری طرف سے لالی پاپ نے کہا۔ اوکے، کس فلور پر ہے اس کا کمرہ؟ عمران نے پوچھا۔ پورا 5th فلور اسی کے استعمال میں ہے، لیکن وہاں صرف اس کے گروپ کے ممبرز ہی آتے جاتے ہیں، ہوٹل کے عملے سے بھی کوئی بن بلائے اس فلور پر نہیں جاتا، کاؤنٹر میں بھی صرف انٹرکام پر اس سے بات کرتا ہے، لالی پاپ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں ضرورت پڑنے پر تمہیں کال کر لوں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ گزشتہ روز جیکسن کے بارے میں گرین نے عمران کو فون پر بتایا تھا۔ عمران نے اسے ولیم کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ہدایات کی تھی اور گرین نے اسے بتایا تھا کہ ولیم اپنے علاقے کا ایک بدنام جرائم پیشہ آدمی ہے، مگر 2 برس سے اس نے ریڈ سٹارم نامی تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اس کے پاس یکدم دولت کی فراوانی ہو گئی اور اس نے دارالحکومت میں ایک 5 منزلہ عمارت خرید کر اس میں جیکسن نامی شخص کے ہمراہ ہوٹل قائم کر لیا۔ جیکسن اس سے پہلے منشیات فروشی کا دھندا کیا کرتا تھا، لیکن ہوٹل بنانے کے بعد وہ منشیات کی سمگلنگ کر رہا ہے۔ اس نے باقاعدہ گروپ بنا رکھا ہے جس میں اس نے جرائم پیشہ افراد کو بھرتی کیا ہوا ہے۔ عمران نے یہاں پہنچتے ہی لالی پاپ کو فون کر کے جیکسن کی نگرانی کرانے کی ہدایات کر دی تھی۔ اب لالی پاپ نے پیرس ہوٹل میں جیکسن کی موجودگی کنفرم کر دی تھی۔ چنانچہ عمران نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ جولیا کے ہمراہ
पेरिस होटल जा रहा है। और फिर वो जूलिया के साथ लेकर बंगले के कंपाउंड में आया और वहां खड़ी दोनों गाड़ियों में से एक में जूलिया को बिठाकर वहां से चल दिया। गेट पर मौजूद पिकार्डली ने फौरन ही गेट खोल दिया। बाहर सड़क पर आकर इमरान ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और इस वक्त वो दोनों ही असले से लैस थे और मौजूदा मेकअप में इक्रेमियन लग रहे थे। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर इमरान की कार किंग स्ट्रीट पर दौड़ने लगी। जैक्सन का पेरिस होटल इसी रोड पर वाक़या था। इमरान रास्ते में जूलिया को हदायत देता रहा कि उसे वहाँ क्या करना होगा। पेरिस होटल का साइन बोर्ड देखते ही इमरान ने रफ्तार कम कर दी और फिर सीधे हाथ पर वाक़या पेरिस होटल के बाहर कार रोककर इंजन बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद वो दोनों होटल के गेट से कंपाउंड में दाखिल हुए और हॉल की तरफ बढ़ने लगे। हॉल की दीवारों का बलाई हिस्सा शीशे का था। हॉल का दरवाजा भी शीशे का था जहां बवर्दी दरबान खड़ा था। इन दोनों के करीब पहुंचने पर दरबान ने दरवाजा खोल दिया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। हॉल में कहीं मेजें आबाद थी। काउंटर पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। इमरान जूलिया के उमरा सीधा काउंटर पर आया तो काउंटर गर्ल ने खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट फैलाते हुए उनकी तरफ देखा। हमें जैक्सन से मिलना है, कहाँ है वो? इमरान ने सख्त लहजे में पूछा तो लड़की के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई और वो इमरान को घूरने लगी और उसने इमरान की बात का कोई जवाब ना दिया। क्या मैंने तुमसे अंडों का भाव पूछा है जो इस तरह देख रही हो? इमरान ने गुस्से से कहा। शट अप। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? लड़की ने यकदम करख्त लहजे में कहा। यकीनन ये पेरिस होटल है और तुम एक मामूली काउंटर गर्ल हो। इमरान ने तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुनो मिस्टर, जिंदगी अजीज है तो फौरन बाहर निकल जाओ। यहाँ गुंडागर्दी करने वालों को दूसरा सांस नहीं लेने दिया जाता। और सुनो, बॉस जैक्सन किसी से नहीं मिलता। बॉस से ज़बरदस्ती मिलने की कोशिश करने वाले को मौत के हवाले कर दिया जाता है। काउंटर गर्ल ने सख्त लहजे में कहा। ओह, तुम्हारी ये जुर्रत कि बॉस को धमकी दो? जूलिया ने यकदम लड़की को गिरबान से पकड़ते हुए कहा और दूसरे हाथ का घूंसा उसके जबड़े पर मार दिया। काउंटर गर्ल कराती हुई अकब में लगे हुए शेल्फ से जा टकराई और शेल्फ में रखी शराब की 2-3 बोतलें फर्श पर आ गिरी। काउंटर गर्ल ने संभल कर खून बार निगाहों से जूलिया की तरफ देखा और दूसरे लम्हे उसने फुर्ती से काउंटर के अंदरूनी हिस्से में हाथ डालकर एक रिवॉल्वर निकाली। मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। काउंटर गर्ल ने रिवॉल्वर का रुख जूलिया की तरफ करते हुए गजबनाक लहजे में कहा, लेकिन फौरन ही उसके हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दाएं तरफ जा गिरा। जूलिया के हाथ में मौजूद पेपर वेट इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा था जो जूलिया ने काउंटर गर्ल को घूंसा मारने के बाद फौरन उठा लिया था। काउंटर गर्ल के हलक से चीख निकल गई। इमरान लातलकी से हाल में बैठे लोगों की तरफ देख रहा था जो हैरत और दिलचस्पी से जूलिया और काउंटर गर्ल की तरफ देख रहे थे। हाल में मौजूद वेटर्स काउंटर की तरफ लिपके ही थे कि इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और वो सब अपनी अपनी जगह रुक गए। जबकि काउंटर गर्ल उछल कर काउंटर पर चढ़ी तो जूलिया 2 कदम पीछे हट गई। काउंटर गर्ल ने फौरन ही जूलिया पर छलांग लगा दी, लेकिन जूलिया ने फुर्ती से उसे हाथों पर संभाला और घुमा कर काउंटर पर फेंक दिया और वो फिसल कर दूसरी तरफ फर्श पर जा गई। टूटी हुई बोतलों पर गिरते ही उसकी चीख निकल गई और वो बमुश्किल उठकर खड़ी हो गई और जूलिया की तरफ देखने के बजाय वो अपने हाथों को देख रही थी जो शीशे की किरचियों से जख्मी हो गए थे। ए मिस्टर, तुम क्या चाहते हो? एक वेटर ने गुस्से से इमरान को घूरते हुए पूछा। जैक्सन से मुलाकात। इमरान ने पुरस्कून लहजे में जवाब देते हुए कहा, आओ मेरे साथ, लेकिन रिवॉल्वर जेब में रख लो। बास के सामने असला ले जाना बेकार है। अगर वहां से जिंदा वापस आने की ख्वाहिश है तो ये भी जहन में रखना कि बास बुलंद आवाज में बात करने वालों को फौरन ही हमेशा के लिए खामोश कर देता है। वेटर ने हाल के आखिरी हिस्से की तरफ मुड़ते हुए कहा, अपने बास को भी बता देना कि उसने मेरे खिलाफ उंगली भी उठाई तो उसे पूरे हाथ से महरूम कर दूंगा। इमरान ने सख्त लहजे में कहा और जूलिया को इशारा करते हुए वेटर के पीछे चल दिया।
جبکہ کوٹر گرل بے بسی سے ہونٹ کاٹتی ہوئی جولیا کو گھورنے لگی۔ ہال کی دوسری جانب ایک راہداری تھی جس میں چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ ویٹر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عمران اور جولیا بھی اندر آ گئے۔ عمران نے ریوالور جیب میں رکھ لیا تھا لیکن اس کا ہاتھ جیب میں ہی تھا۔ اس کمرے میں ایک صوفے پر ایک سانڈ نما شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے کندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی اور ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ ویٹر کو دیکھ کر وہ چونکا اور پھر عمران اور جولیا کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ سانڈ نما شخص نے سخت لہجے میں ویٹر سے پوچھا۔ یہ دونوں باس سے ملنے آئے ہیں، ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سانڈ نما شخص نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کچھ بزنس کی بات کرنی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا کہ تمہارا باس اسے پسند نہیں کرے گا، عمران نے کرخ لہجے میں کہا۔ اوہ، باس کو کیا نام بتاؤں تمہارا؟ سانڈ نما شخص نے کہا اور پھر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ بلیک کوبرا فرام ولنگٹن، عمران نے سخت لہجے میں کہا تو اس شخص نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، پھر ایک بٹن پریس کر دیا، لیکن اس کی نگاہیں عمران کے چہرے پر ہی مرکوز تھی۔ کون ہے؟ فون کے لوڈر سے ایک بھیڑیے جیسی گراٹ میز آواز سنائی دی۔ شارک بول رہا ہوں باس، ولنگٹن سے بلیک کوبرا نامی شخص آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے، سانڈ نما شخص نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، ولنگٹن سے بلیک کوبرا؟ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یس باس، اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی ہے، شارک نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مہمانوں کو میرے آفس میں پہنچا دو، دوسری طرف سے تحکمانہ لہجے میں کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہوا تھا تو شارک نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے ویٹر کو واپس جانے کی ہدایات کی۔ ویٹر پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شارک بھی کمرے سے باہر نکلا تو عمران اور جولیا شارک کے پیچھے تھے۔ شارک کا رخ ہال کی طرف تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ بائیں جانب موجود لفٹ کے سامنے رک گیا۔ اس نے لفٹ کا دروازہ کھولا اور پھر وہ تینوں لفٹ میں داخل ہو گئے۔ شارک نے 5th فلور کا بٹن پریس کیا تو لفٹ تیزی سے اوپر کو اٹھنے لگی۔ چند لمحوں بعد لفٹ رک کے دروازہ کھلتے ہی باہر ایک گنجے سر والا شخص کھڑا دکھائی دیا جس کے کاندھے سے مشین گن جھول رہی تھی۔ کیا بات ہے شارک؟ گنجے نے انہیں دیکھتے ہوئے چونک کر پوچھا۔ یہ باس کے مہمان ہیں، باس نے انہیں اپنے آفس میں بلایا ہے، شارک نے کہا اور لفٹ سے باہر آ گیا۔ عمران اور جولیا بھی باہر آ گئے۔ اوکے، تم جاؤ، گنجے نے شارک سے کہا تو شارک دوبارہ لفٹ میں داخل ہو گیا۔ راہداری میں کئی کمرے تھے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چند مشین گن بردار ٹہل رہے تھے۔ آؤ، گنجے شخص نے عمران اور جولیا کی طرف دیکھ کر کہا اور راہداری کے اختتام کی طرف بڑھنے لگا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس کے بائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک فون ہک میں موجود تھا۔ گنجے شخص نے ہک سے ریسیور نکالا اور اس پر موجود چند نمبر پریس کر دیے۔ یس، جیکسن کی گراٹ امیز آواز سنائی دی۔ راجر بات کر رہا ہوں باس، گنجے شخص نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، مہمانوں کو سیکرٹ روم میں احترام سے بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں، دوسری طرف سے اس طرح گراٹ امیز لہجے میں کہا گیا۔ رائٹ سر، راجر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ریسیور ایک سے لٹکا دیا۔ سیکرٹ روم کا سن کر عمران اور جولیا چونک پڑے۔ راجر نے دروازے کے پہلو میں دیوار پر ایک جگہ ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ دروازے کے دونوں پٹ دائیں بائیں دیواروں میں گھستے چلے گئے۔ دوسری جانب چند فٹ کے فاصلے پر ایک اور بند دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ راجر نے آگے بڑھ کر دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس میں آمنے سامنے صوفے رکھے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک میز پڑی تھی۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، چند لمحوں تک باس آ جائیں گے، راجر نے ہاتھ سے اندر اشارہ کرتے ہوئے عمران سے کہا تو جولیا اور عمران کمرے میں داخل ہوئے اور صوفوں کی طرف بڑھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ عمران اور جولیا نے پلٹ کر دیکھا تو راجر باہر رہ گیا۔ اوہ، ہم پھنس گئے ہیں، جولیا نے آہستہ سے کہا۔ شاید، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
और वो दोनों सोफे पर बैठकर जैक्सन का इंतजार करने लगे। चंद लम्हों बाद ही कमरे के बाएं कोने में सरसराहट की आवाज के साथ ही एक दरवाजा नमोदार हो गया। इमरान और जूलिया इसी जानब देख रहे थे। एक लम्हे बाद दरवाजा खुला और एक दराज कामत सफेद फाम कमरे में दाखिल हुआ। उसके कंधे फैले हुए थे और वो इंतहाई कवि हैकल दिखाई दे रहा था। उसके जिस्म पर ब्राउन कलर का सूट था। मुझे जैक्सन कहते हैं, आने वाले ने घबराहट अमेज लहजे में कहा और इमरान के सामने सोफे पर बैठ गया। मेरा नाम ब्लैक कोबरा है और ये मेरी सेक्रेटरी है मिस मारिया। इमरान ने अपना और जूलिया का तारुफ कराते हुए इंतहाई खुश लहजे में कहा। मुझे खबर मिली है कि तुम लोगों ने नीचे हाल में हंगामा किया है और तुम्हारी सेक्रेटरी ने पोर्टर गर्ल को जख्मी किया है। अगर तुम मेहमान ना होते तो मैं तुमसे मुलाकात करने से पहले ही तुम्हारे जिस्मों के टुकड़े कर देता। जैक्सन ने घुराते हुए कहा, सुनो मिस्टर जैक्सन, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मुझसे मुलाकात पर आमादा हो गए थे, वरना अब तक तुम्हारा पूरा होटल मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका होता और तुम मलबे के नीचे दबे आखिरी सांस ले रहे होते। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तुम क्यों मुझसे मिलना चाहते हो? मकसद बताओ, जैक्सन ने घुराते हुए कहा। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहिजा कीजिए और कहानी को ख़त्म करने से पहले हर बार की तरह आपसे छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।